ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آصف صاحب اور آپ گیسٹ کی پرمیشن سے میں چاہوں گی آج انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے آج دن میں, اور انہوں نے کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے جو بات کی ہے اگر ہم سنوائیں, چونکہ ابھی وہ چین کا دورہ بھی کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, اس پر ابھی تک وہ عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں. سنواتے ہیں جی انفارمیشن منسٹر نے آج کیا کہا ہے. We need to encourage our private sector کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے. ہمارے پاس چیپر کاسٹ آف پروڈکشن کا ایڈوانٹیج کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ان کو وہاں پہ پڑتا ہے اس سے بہت کم کاسٹ آف پروڈکشن ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ان کو بہت ساری انسینٹیوز مل سکتے ہیں. تو اس دفعہ ہم یہ بھی انکریج کر رہے ہیں کہ انڈسٹری بھی پاکستان کے اندر لگے. ہارون صاحب, میں آپ کے تمام پینلسٹ کے اس پہ کامنٹ ضرور چاہوں گی. ود پالیسی ریٹ ایٹ 20.5% اور کل ہم نے 150 بیسس پوائنٹس کی اس میں کمی دیکھی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہمیشہ ریز کیا جا رہا ہوتا ہے. حکومت ہمیں کیا مطلب یہ حقائق ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو میکرو لیول کی بات کرتا ہوں. جو ہم نے جتنا انالیسس کیا پچھلے 20 برس میں ممالک کا, جو کرنٹ ڈھانچہ ہے ہماری اکانومی کا وہ 240 ملین لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اگر ہم ریوائیول کی بات اسی ڈھانچے کی کرتے ہیں, دیٹ مائٹ ناٹ بی اے وائز اسٹریٹجی. ہمیں ایسے طرف ڈیورسیفائی کرنا ہے جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, جہاں انرجی کی کم ریکوائرمنٹ ہے, یوٹیلیٹیز کی کاسٹ کم کی جا سکے. کیونکہ اگر ہم اسی میں جاتے جائیں گے, آئی ٹی بینگ ون, آپ ایک لیپ ٹاپ کے اوپر اتنی ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جتنی ایک چھوٹی ٹیکسٹائل مل کرتی ہے. تو ہمیں ایک تو ڈھانچہ بدلنے کے لیے پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے کہ کہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. یہ جو انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں, یہ جو ایک اولڈ سکول لیبر اورینٹڈ تھنکنگ ہے کہ چیپ لیبر جو ہے وہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے. لیبر تو انڈسٹری میں ختم ہو گئی ہے, سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. جس مشین پہ 400 بندہ کام کرتا تھا اب 8 بندہ کام کرتا ہے. سو ہمارا انجینئر ابھی بھی چین سے سستا ہے, انڈیا سے سستا ہے. سو ہمیں ایسی انڈسٹری میں جانا ہے جہاں پہ ہم واقعی بچا سکیں. ایک تو پہلا کامنٹ یہ ہے. دوسرا, آپ کے پرانی بات پہ ایک کامنٹ جو اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر اور آئی ٹی کا آئی ایم ایف سے تعلق نہیں, کسی سیکٹر کا بھی آئی ایم ایف سے تعلق نہیں ہے. آپ نے پالیسی دینی ہے, آئی ایم ایف نے تو نہیں دینی ہے. تو وی نیڈ ٹو پک ونرز اب فیوچر کے لیے, اور وہ ڈائریکشن مجھے بجٹ میں نہیں دکھائی دیتی, کیونکہ یہ اسٹیبلائزیشن کا بجٹ ہے نہ کہ اکنامک ریوائیول یا گروتھ کا بجٹ. اس کے علاوہ تو اورنگزیب صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی ہے ہی نہیں. جی ہونا ان کے پاس ہے نہیں, اور ان کے پاس واقعی ٹائم بھی نہیں تھا, نہ بنایا گیا. لیکن اب ان کو 1 سال میں بنانا چاہیے کہ ڈھانچہ کیسے بدلنا ہے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جتنی آپ دیکھ لیجئے انالیسز, ہر ممالک نے ڈیورسیفائی کیا, ہر ممالک نے, جیسے سروسز ہیں, سروسز کی ایکسپورٹ آر دا فاسٹسٹ گروئنگ گلوبلی, کیونکہ نالج اکانومی ہے. ہم نے سروسز کو ایز اے نیگیٹو ٹون لیتے ہیں اور اسی پرانے ڈھانچے کو ریوائیول کی بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس طرف ہمیں اب بجٹ کے بعد سوچنے کی. رائٹ. فرحان صاحب, ود آئی ایم ایف پریسنگ ہارڈ فار جی ایس ٹی امپوزیشن بھی پیٹرول اور اس پہ, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ول اٹ ولٹ انڈر دا پریشر؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بڑی مذاق خیز صورتحال ہے جو آپ نے ہمارے وزیر اطلاعات کا ایک سنایا. اور مصیبت یہ ہے کہ اس حکومت میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جو لوگ جس کام کے بارے میں نہیں جانتے یا ذمہ داری نہیں ہے وہ اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عجیب سی ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے. وزیر اطلاعات ہمیں پروڈکشن, کاسٹ آف پروڈکشن کا بتا رہے ہیں. وزیر خارجہ آج بھی اپنے آپ کو حرفن مولا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی ان سے بہتر کوئی نہیں. حالانکہ پچھلے 1-2 دن میں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا جو کہ وزیر مملکت تھیں فائنانس کی, جب ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے پبلک میں کہہ دیا کہ 1 یا 2 دفعہ ایسا موقع آیا جب کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا. اور وہ تو سب جانتے ہیں, زبان عام کو نکارہ خدا سمجھو, لیکن انہوں نے وزیر مملکت, سابقہ وزیر مملکت نے یہ کہا. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے, اور ہر ایک کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں بس بہت بڑا ہوں. جو کلیدی ایریاز ہیں جو کہ اگنور کیے جا رہے ہیں ابھی تک, کلائمیٹ چینج کوئی وزیر نہیں, حالانکہ وہ اس وقت دنیا میں بالکل ایک سینٹرل فوکس ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال ہے, لیکن وہ پرواہی کوئی نہیں. مطلب یہاں پہ کلائمیٹ چینج جیسے معاملے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن وہ
نائب وزیر اعظم کو بنانے کے لیے یا ایک نائب جو جس کا آئین اور قانون میں کوئی تصور نہیں ہے وہ اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، تو پرائرٹیز غلط ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آگے جس طرح یہ لے کے جائیں گے، جو آپ کا سوال تھا کہ جی یہ جو لوگوں پہ اس کے اثرات ہوں گے، لوگوں پہ اثرات کے حوالے سے کیا کوئی ہیلتھ منسٹر ہے حکومت میں؟ مثال کے طور پہ پچھلے 1.5-2 سال میں کووڈ کے بعد خاص طور پہ جو میڈیکل کاسٹ ہیں پاکستان میں وہ کئی شعبوں میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہیں، ہیلتھ منسٹر کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی ایجوکیشن کا چیمپئن کون ہے؟ وہ نہیں۔ اچھا یہ آئی ٹی کے بارے میں میرے تو کان پک گئے ہیں، کیونکہ میں یہ 20 سال سے سن رہا ہوں کہ جی ہم لیپ فراگ کر کے کہیں جا کے کوئی انقلاب ہو جائے گا، اور وہ آج تک نہیں ہوا۔ اچھا اور آئی ٹی کمپنیز کے بارے میں سنا یہ ہے کہ کئیوں کے بارے میں کہ جی وہ ان کا کام یہاں پہ ہوتا ہے، انہوں نے دبئی اور ممالک میں جا کے وہاں پہ اپنی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، آرڈرز وہاں سے آتے ہیں، لوگ یہاں پہ کام کر کے آرڈرز ڈیلیور کرتے ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ دبئی یا کہیں اور کسی ملک کے اکاؤنٹ پہ جاتا ہے، اور وہ کمپنی بالکل مختلف ہے، وہ یعنی ایک ہی اونر ہے اس کی، ایک پاکستان میں کمپنی ہے، ایک دبئی میں کمپنی۔ اس قسم کی صورتحال میں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس حکومت کی جتنی سکت ہے، یہ جتنی کیپیسٹی ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے ان کی کیپیسٹی سے، اور یہ ٹیکس ریفارم کی جو بات ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ لیکن جب آپ خود ہی یعنی جو سرکاری اشرافیہ ہیں، جب آپ خود ہی متنازع ہوں تو پھر آپ جا کے لوگوں کو قربانی دینے کے لیے کس طرح قائل کریں گے؟ بالکل، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بھی حوالے سے بات فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے، وہ ہو یا نہ ہو سب کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے اس پر فوکس کیا جائے گا، کیونکہ آلریڈی الائز جو ہے وہ اب اس میں نالا نظر آ رہے ہیں۔ نیشنل اکنامک کاؤنسل کے بھی حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایوری کوارٹرلی فوکس ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ٹو سیٹ دا ڈائریکشن، یہ بڑی ضروری تھی۔ آصف صاحب میں آپ کا کامنٹ اس پہ ضرور چاہوں گی، یہ جو ہم سنتے آئے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ وفاق میں 32 ادارے ہیں، سرکاری ادارے، جن میں ٹو دا ٹیون آف 500 بلین روپیز یہ جا رہا ہے فری پیٹرول، فری بجلی، سارے بیوروکریٹس کو، اور لوکل انڈسٹریز کو انسینٹیوائز کرنے کی طرف فوکس کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ جیسے آئی ٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اتفاق سے اس کے کونسل جنرل آئے تھے فلپین کے، انہوں نے بتایا ان کی $40 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے فلپین کی، تو ہم تو نوے نیئر ہیں، ہم تو 1 سے 2 بلین پہ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو واٹ وی آر، ہم اتنے بہت خوش ہیں، جبکہ ہم سے 6 گنا چھوٹا ملک۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنی پلاننگ کی طرف توجہ، جیسے بھائی نے کہا، بھائی ایگری کہ یہ ہمارا ملک جو ہے انرجی انٹینسو انڈسٹری کی طرف نہ جائے، کیوں نہیں جائے؟ ہمارے مین میڈ مسائل ہیں، ہمارے پاس اللہ میاں نے 1 لاکھ میگا واٹ کا دریا دیا جس سے ہم فری بجلی بنا سکتے تھے، اگر ہم اس کے 8 سینٹ کے آئی پی پی لگا لیں گے تو وہ تو ہمارا اپنا کیا در ہے نا۔ ہمارے پاس ٹریلینز آف روپیز کا جو ہے وہ ہم 15 سال میں 20 سال میں ڈیولپمنٹ فنڈ یوز کر چکے، اس سے آج میرے خیال میں 100 ڈیم بن چکے ہوتے، تو یہ تو ہماری اپنی چوائسیز ہیں۔ دوسرے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی 25-30 ہزار کا ہے، ہم نے خرید 75,000 لی، اس کا مطلب انڈسٹری اکانومی یا کاسٹ آف پروڈکشن اگر اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے بیکاز وی ہیو باٹ ٹوائس دین دا سسٹم ریکوائرڈ، تو وہ کیسے ہوگا اور مطلب وہ کس طرح حل ہوگا؟ دوسرے ہم ٹیکس ٹو ایوری ون کی بات کر رہے ہیں، 75,000 میگا واٹ جو ہے یہ سارے یہ تھرو آؤٹ دیئر لائف ٹیکس فری ہیں، تو ان کو تو ہم نے ٹیکس کی بھی مراد دے دی، اور دوسرے دے آر ناٹ پرائیویٹ، دے آر ٹوٹلی پبلک سیکٹر۔ جب آپ نے انہیں گارنٹی دے دی، پراپرٹی کی گارنٹی دے دی، یہ ان کو سب کو پبلک سیکٹر، سپر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سمجھا جائے، کہ جو جیوریڈکشن بھی لندن کی رکھتے ہیں، جو سب کچھ رکھتے ہیں، یہ تو ہوسٹیج بنا رکھا ہے ملک کو، اور یہ بائی چوائس ہے، کوئی انہوں نے زبردستی تو نہیں کی ہے نا، حکومت نے خود کیے یہ معاہدے۔ رائٹ، ہارون صاحب حکومت ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں صاحب ہارون صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ آج ایس آئی ایف سی اور میرا الفاظ بلکہ تمام پینلسٹ کے چاہوں گی، ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ $16 بلین تک کے جو لونز ہیں ان کو ری اسکیجول کروا لیں گے، وہ کس حد تک ہوئے؟ پھر چائنا پہ ہی جب بار بار دورے پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو کمٹمنٹس وہاں سے ہوئی ہیں، آپ کو سعودی عرب منع کر چکا ہے، آپ کو یو اے ای منع کر چکا ہے، آپ کو قطر بھی شاید منع کر چکا ہے، سو آپ کس طرح سے یہ برج فائنانسنگ والا ایک وہ پورا کریں گے؟ اور لاسٹ ایئر سے جو ہم سن رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے ذریعے آلدو کہ ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور پاکستان کے لیے بہتری ہو اس سے، لیکن جو $100 بلین کی بات کی گئی تھی ہارون صاحب وہ کب تک مطلب مٹیریلائز ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی ویری کوئک کامنٹس۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 20-25 سال کے وزیر اعظم اور ان کے انٹوراج کے سب انویسٹمنٹ ریلیٹڈ دوروں کو دیکھ لیں
اور آگے سے ان کا رزلٹ دیکھ لیں تو غالباً فیوچر میں کسی پرائم منسٹر کو دورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ مٹیریلائز نہیں ہوتا ہے. آپ کو کتنا ایویڈنس چاہیے؟ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ابھی تک ہم اولڈ سکول میں اپنی جیو پولیٹیکل لیوریج کو یوز کر کے اکنامک سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں. یہ وہی ماڈل ہے جو فرینڈلی کنٹریز ہے. وائی ناٹ آل آف دا ورلڈ؟ لیکن نا 3-4 کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے جو کہ اسٹریٹجک ہے. آئی تھنک اس مائنڈ سیٹ کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے انویسٹر فورن اور لوکل میں کوئی رنگ نسل کا فرق نہیں ہوتا. انویسٹر ہوتا ہے. آپ کو سب کو لیول پلینگ ایک فیلڈ دینا پڑتا ہے. حکومت کے بلکہ جام کمال صاحب کی ایک ٹویٹ تھی آج غالباً آپ کے آرٹیکل سے بھی لنک تھی، میں نے اس کے اوپر آج لکھا یہ ہے کہ دیکھیے جو حکومت کا کام ہے وہ B2B میٹنگز کرانا نہیں ہے. حکومت کا کام کٹنگ ایج پالیسی دینا ہے اینڈ لیٹ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اس پالیسی میں اور خود سے وہ ملے. تو یہ ہماری ابھی تک جو تھنکنگ ہینڈ ہولڈنگ کی پیٹرنیج کی ہے اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. اور فائنل اس کے اندر کامنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے موو فارورڈ کرنا ہے ہمیں 2-3 اسٹریٹجیز بڑی امپورٹنٹ چاہیے. ایک تو ڈیٹ اسٹریٹجی. یہ جو بینکس ہیں اگر 70-80% حکومت کو قرضہ دیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر تو کراؤڈ آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک سسٹیمک رسک ہے. آپ ایک ایسے کلائنٹ کو قرضہ دے رہے ہیں جس میں سخت نہیں ہے. قرضے کی ری شیڈولنگ پہ بھی وہی لا ہے. آپ کسی سے بائیلیٹرل ریسٹرکچر نہیں کر سکتے. سب کریڈیٹرز کو بٹھا کے آپ کو ایک کرنا پڑتا ہے اور ایک ملک نہیں کر سکتا. اگر چین آپ کو چھوٹ دیتا ہے تو BRI میں 47 اور ملک لائن میں ہے. سو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور فائنینشیل مارکیٹس کیسے ریئیکٹ کریں گی if we go for a restructuring. ہمیں اپنا ڈومیسٹک ڈیٹ کو پہلے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. And who else other than finance minister would understand it better? Absolutely. فرحان صاحب فائنل کامنٹس بریفلی. پاکستان کی اکانومی کے جہاں پہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ it does not require too many policy prescriptions, صرف جو اسٹریٹجک ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. Is it that simple? ہے بھی اور نہیں بھی, اور وہ ایک لحاظ سے صحیح بھی کہتے ہیں. دیکھیے تاریخ یہ ہے کہ پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے بہت اچھی پالیسی فریم ورکس پیش کیے, لیکن وہ پیپر میں ہی رہے, وہ ریالٹی میں نہیں ٹرانسلیٹ ہوئے. اور کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہوئے؟ اس لیے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے کیونکہ فقدان صرف ایک چیز کا تھا اور وہ رہا اور وہ آج بھی ہے, وہ ہے نیت کا. اگر آپ فیصلے ایسے کر لیتے ہیں جس میں آپ نیک نیتی کے ساتھ چل کے کچھ بہتر نتیجہ آپ نکال لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, بسم اللہ. مجھے تو کوئی سروکار نہیں کہ کون سی پارٹی وہ آگے کرتی ہے. پاکستان کے حق میں ایک بہتر فیصلہ کریں اور ایک بہتر نتیجہ لے کے آئیں اور آگے لے کے چلیں. لیکن یہاں پہ وہ صورتحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ نے SIFC کا ذکر کیا. اب SIFC میں معاملہ یہ ہے کہ پلان آن پیپر تو بڑا اچھا ہے, لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا ریالٹی میں. اور آخری میرا کامنٹ یہ ہے کہ دنیا کی معاشی تاریخ میں, اکنامک ہسٹری میں, کسی بھی ملک کو کوئی بھی ملک کوئی انویسٹرز کے لیے بہت بڑی ڈیسٹینیشن اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ اس کے اپنے ڈومیسٹک موڈ جو ہے اس میں ایک ریوائیول نہ ہو, لوگوں کو خود کانفیڈنس. اور حالات ہمیں پچھلے 2 سال کے اندر کے پتہ ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک جو انڈسٹریز ہیں, انویسٹرز ہیں, ان کا کانفیڈنس کس حد تک شیک ہوا ہے. ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے مینلی تو میجرلی تو وہ زیادہ امپیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, فرحان بخاری صاحب, بہت شکریہ. آصف انعام بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد